اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اور اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ سانپ کھانے کے بعد پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام آتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جبکہ ایک شخص نے اونٹ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ملاپ کرے تو پھر کیا ہوا؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے آج میں آپ کو اونٹوں کے متعلق چند حقائق و واقعات بتاؤں گا، جسے سن کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ان قیمتی معلومات کو آخر تک جاننے کے لیے ویڈیو لازمی دیکھیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اونٹ کس طرح عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا تذکرہ حدیث و شریف میں بھی موجود ہے، حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان سوار ہوتا ہے، اور جب تم اونٹ پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے لیا کرو، تم اس کی خدمت کرو، اور بے شک اللہ ہی نے تم کو یہ سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے ایک اچھا کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی مختلف مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دن کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کے پنجے ان کو ریت میں دھنسنے سے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔
اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت جمع نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام بہت مشہور ہیں۔ پہلی وہ ہے جن کا ایک کوہان ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کے دو کوہان ہوتے ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتے ہیں۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ اس کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس عمل سے اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھا سکتے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اور اتنی جلدی پانی پینے کی صلاحیت کسی دوسرے جانور میں نہیں ہے۔ سانپ کا گوشت اونٹ کی پسندیدہ غذا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹ سانپ کو بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ کھانے کی ابتدا اس کی دم سے کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اسے پورا کھا لیتا ہے۔ سانپ کا گوشت کیونکہ سخت گرم ہوتا ہے، اس لیے اونٹ جب اسے کھا لیتا ہے تو پھر اسے سخت پیاس محسوس ہوتی ہے، اور وہ پانی کی پیاس کی وجہ سے پانی کے کنارے، تالاب، نہر، سمندر وغیرہ تک پہنچ جاتا ہے، مگر وہ پانی نہیں پیتا کیونکہ یہ خدا پاک کی شان ہے کہ اگر اونٹ سانپ کھانے کے بعد پانی پی لے تو پھر سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل سکتا ہے، لہذا وہ شدید پیاسا ہونے کے باوجود تالاب پر پہنچ کر بھی کچھ دیر کے لیے پانی نہیں پیتا۔ پھر وہ زور زور سے رونے لگتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہے اور کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اس وقت اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پپوٹوں کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے ہیں۔ اونٹ کے آنسو نکل کر ان گڑھوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور یوں سانپ کا سارا زہر آنسو بن کر باہر نکل آتا ہے۔ عقل مند ساربان اس جمع شدہ پانی کو کسی صاف شیشی میں بھر لیتے ہیں، یعنی اونٹ کے آنسوؤں کو کسی صاف شیشی میں بھر لیتے ہیں، کیونکہ اونٹ کے یہ قیمتی آنسو سانپ اور بچھو کے کاٹنے کا علاج ہوتا ہے جسے بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام ہیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہوتا ہے، یعنی زندہ کھانا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات خود اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے
ناظرین، اس بیماری کے لگنے پر اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور پھر مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا واحد علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہوتا ہے۔ صحرا میں اونٹ وزن اٹھائے کھائے پیے بغیر کئی دن تک سفر کر سکتا ہے۔ انسان اونٹ پر اپنے ساز و سامان سمیت سواری کرتا ہے۔ انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو اس طرح کا اس لیے پیدا کیا تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار کی جا سکے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن اور نمونیا سے بچاتا ہے۔ کالے یرقان، پٹھوں کے درد اور پرانے بخار کو بھی ختم کرتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں وٹامن بی اور سی اور آئرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی نظر کو تیز کرتا ہے۔ جوڑوں کا درد اور دمے جیسی خطرناک بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ یورپی ممالک میں کئی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے بھی اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ خالص، لذیذ اور طاقتور ہوتا ہے، جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو پھر یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدحال ہو جاتا ہے اور اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے۔ یہ اپنے پیٹ سے نکال کر اسے پھونک مارنے لگتا ہے اور پھر بلبلانے لگتا ہے۔ پھر اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جانور سب سے زیادہ بغض کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اونٹ کی خصوصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے اوپر جنسی ملاپ کرنے کے لیے نہیں چڑھتا۔ اونٹ کے اندر پتا نہیں ہوتا اور شاید اس لیے اس میں صبر و تحمل کی بے پناہ خصوصیت موجود ہوتی ہیں۔ اس کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اونٹ کے جگر میں ایک عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو کہ پتے کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب زمین پر نیچے بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص پیش ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو
وضو کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو وضو کر لیا کرو، اگر نہیں کرنا تو نہ کیا کرو۔ پھر اس شخص نے کہا کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد تم لازمی وضو کیا کرو۔ پھر اس شخص نے پوچھا کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تم وہاں نماز پڑھ سکتے ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا کیا میں اونٹ بٹھانے کی جگہ پر نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف کا حوالہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو لازمی کیا کرو، اور بکری کا گوشت کھا کر وضو چاہے کرو یا نہ کرو، اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو، اور اونٹ کے باڑے میں نماز مت پڑھا کرو۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی یہ دلچسپ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ جو میری ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں اس میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ لکھ کر مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔